بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحیح بخاری ہے، صفحہ نمبر 25 ہے 25۔ کتاب الوضوء، وضو کی کتاب، وضو کی مسائل۔ نیچے امام بخاری لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے آگے چونکہ نماز کے مسائل آنے ہیں اور نماز کے لیے وضو لازم ہے، تو یہاں پہ وضو کا جو ہے نا، وہ وضو کے جو مسائل ہیں وہ امام بخاری لے کر آ رہے ہیں۔ پہلا باب قائم کیا ہے بابن فی الوضوء، یہ باب ہے وضو کے بارے میں۔ ما جاء، جو بات آئی ہے، فی قول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں۔ کون سا قول ہے؟ وہ یہ ہے، یعنی وضو کے بارے میں جو بنیادی آیت ہے نا، وہ آیت یہاں پہ لکھ دی ہے۔ آیت کیا ہے؟ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ تو یہ اس میں جو ہے نا وہ بنیادی بات ہے کہ چہرہ دھونا ہے اور ہاتھ دھونے ہیں کونیوں تک، اور سر کا مسح کرنا ہے، اور جو پاؤں ہیں وہ ٹخنوں تک دھونے ہیں۔ لیکن ان کی نوعیت اور حیت کیا ہوگی؟ چہرہ آپ دھوئیں، کتنا دھونا ہے، کتنی دفعہ دھونا ہے، اور سر کا مسح اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، ہاتھ کس طرح پھیرنا ہے، وہ اس کی جو تفسیر ہے وہ قرآن مجید میں نہیں ہے، وہ احادیث میں ہے، اور وہ مختلف جو ہے نا ابواب قائم کیے جاتے ہیں احادیث میں، اور ان کی وضاحت کر دی جاتی ہے ایک ایک مسئلے کی۔ مسح کے حوالے سے جو مسائل ہیں، وضو کے حوالے سے جو مسائل ہیں کہ آپ نے پانی جو ہے وہ کتنا لینا ہے، کتنا لینا چاہیے، اعضاء کتنی دفعہ دھونے، کم از کم کتنی دفعہ، زیادہ سے زیادہ کتنی دفعہ، یہ جو ساری ہدایات ہیں یہ ادھر نہیں لکھی ہوئی ہیں قرآن مجید میں بلکہ احادیث میں۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف ابواب قائم کیے ہیں، اور ان کی شرائط کے مطابق جو احادیث تھیں وہ لے کر آئے ہیں، اور ان کے ابواب جو ہیں وہ قائم کیے ہیں۔ اور بعض جگہوں میں باب قائم کیا ہے لیکن جو ہے نا وہ استدلال کیا ہے، مسئلہ کوئی اور ثابت کیا ہے، نیچے احادیث نہیں لے کر آئے ہیں۔ ابھی آپ آگے چل کے دیکھ لیں گے کہ امام بخاری وہاں پہ حدیث لے کر نہیں آتے، باب کوئی اور قائم کرتے ہیں، لیکن کوئی اور بات ثابت کرتے ہیں جزوی طور پہ، اور ایسا کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ بلکہ یہ تیسرا باب ہی ہے، ابھی میں یہ نیچے دیکھ رہا ہوں یہ تیسرا باب ہے جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسے کیا ہے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ابو عبداللہ نے کہا، امام بخاری کہہ رہے ہیں وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرض الوضوء مرتن وضو کا جو فرض ہے وہ ایک ایک دفعہ وضو کرنا ہے۔ وتوضا ایضا، بلکہ یہاں پہ تو مرتن آئے گا، وہ آگے وضو کا جو فرض ہے وہ ایک ایک دفعہ ہے۔ وتوضا ایضا مرتین، اور آپ نے نیز آپ نے دو دفعہ بھی وضو کیا، وثلاثاً، اور تین دفعہ بھی وضو کیا۔ تو یہ جو ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بھی وضو کیا اور دو دفعہ بھی آپ نے وضو کیا، یعنی اعضاء کو دو دفعہ دھویا اور تین دفعہ بھی۔ تو اس چیز کو دیکھ کر علماء کرام کہتے ہیں کہ کم از کم جو دھونا ہے فرض ہے وہ ایک ایک دفعہ ہے، اور دو دفعہ دھونا یہ تکمیلی درجہ ہے، اور تین دفعہ دھونا یہ آخری درجہ ہے، تین کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ تین کو کراس کرتے ہیں تو یہ پھر اسراف ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اسراف فی المرات ہوگا اور اسراف فی الماء ہوگا، بلا ضرورت اگر آپ کراس کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی ضرورت ہے وہاں پہ، آپ نے تین دفعہ دھویا لیکن کوئی مسئلہ بنا، صاف نہیں ہوا، کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے یا کوئی حصہ رہ جاتا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے اس کو تو بندہ دھو سکتا ہے، وہ چیز اس میں نہیں ہے۔ وَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ ثَلَاثٍ، آپ نے تین پر اضافہ نہیں کیا۔ وَقَرِيَ أَهْلُ الْعِلْمِ، اور اہل علم نے ناپسند کیا۔ اصل میں پانی ایسا نہیں تھا جیسے آج ہمارے پاس سسٹم ہے کہ ٹوٹیاں لگی ہوئی جناب ہم نیچے ہاتھ کر کے دھو رہے ہیں۔ ہاں، وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس پانی تھوڑا ہے اور آپ نے ہاتھ کے ساتھ پانی لے کر، اب ظاہر بات ہے پانی کم ہو تو پھر ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ بڑی احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں جی۔ اور اگر پانی زیادہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی زیادہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ بھئی ٹوٹی چلا دی اور جناب بھائی صاحب نان بڑے ٹینکی ویلی ہو گئی ہے، ہاں نیچے کھڑے اور آرام سکون سے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو
ایسا وہاں پہ نہیں ہوتا تھا. اور اگر ہمارے گھروں میں کوئی موٹر کا مسئلہ بن جائے یا پانی نہ ہو تو پھر جناب وہاں پہ کیا ہوتا ہے, ایک ڈول پانی لے کر ہم آتے ہیں اور اس میں جناب سارے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں نا. ہاں جی, تو یہ چیزیں وہاں پہ پانی کم تھا اس لیے بہرحال. لیکن پھر بھی آج دنیا میں پانی کم ہے, دنیا میں بہت سے ممالک میں پانی کی قلت ہوگی, پینے کو پانی نہیں ہے. اور آنے والے آگے وقت میں جو پولوشن بڑھ رہی, آلودگی بڑھ رہی ہے, اور اس کی وجہ سے جیسے ہوا آلودہ ہو رہی ہے, زمین آلودہ ہو رہی ہے, پانی بھی آلودہ ہو رہا ہے, تو ہمارے لیے بڑے مسئلے بنیں گے. اب ہر بندہ یہ سمجھے کہ میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے, تو بھائی نہیں, ہر بندہ جب یہ سمجھے گا کہ میرے کرنے سے بڑا کچھ ہوتا ہے تو پھر ہی فائدہ ہونا ہے. ادروائز یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں, میں نے کسی کو بولا کہ بھائی وہ نا پانی آپ اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے اور جناب پانی اتنا زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ساری دنیا کر دی ہے کہ میرے کرنے کیڑا بے فرق پہندا پہ. اب یہ ساری دنیا سوچے گی ایسے تو پھر تو نہیں مسئلہ حل ہوگا. اور آنے والے دور میں جہاں پہ اور بہت بڑے بڑے بحران آنے والے ہیں, وہاں پہ پانی کا بحران بھی آنے والا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ وہ لوگ باتیں لکھتے ہیں جو دنیا کے مسائل پر جن کی نظر ہے اور ہر وقت وہ اسٹڈی کرتے ہیں, یہ انہوں نے مطلب ہے اس چیز سے آگاہ کیا ہے. اور پانی پینے کا کم ہو رہا ہے, صاف پانی کم ہو رہا ہے جو پینے والا پانی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو اب ہمارے جو دیہات ہیں یہاں پہ ان کو چیک کر لیں, بہت سے دیہات ہیں جہاں پہ دائیں بائیں فیکٹریاں, پینے کا پانی نہیں ملتا اور جناب باہر سے وہ پانی لیتے ہیں. تو ایسی چیزیں آلودہ ہوتی ہیں اور خراب ہوتی ہیں. بہرحال پانی جو ہے ولم یزد علی ثلاثین, آپ نے 3 پر اضافہ نہیں کیا. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ پانی تھوڑا استعمال کریں. اور اہل علم نے ناپسند کیا الاسراف فی, اس میں حد سے بڑھنا, اسراف فضول خرچی. جیسے اور پیسوں میں فضول خرچی ہوتی ہے تو یہ وضو میں فضول خرچی وہ یہ ہے. وہاں یجاوز فعل النبی ہے, اور اہل علم نے ناپسند کیا کہ لوگ جو ہے اللہ کے نبی کے فعل سے تجاوز کریں صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں جی. ہاں جی, لا تقبل صلاۃ, نماز قبول نہیں کی جائے گی بغیر طہور, بغیر پاکی کے. اس کا بیان باب یا بابن لا تقبل صلاۃ, نماز قبول نہیں کی جاتی. قبول کرنے کا کہتے ہیں 2 مطلب آتے ہیں. ایک قبول کرنے کا مطلب ہوتا ہے درست ہونا, کہ نماز درست ہی نہیں ہوتی. اور ایک قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پسند کیا جانا. ٹھیک ہے, قبول ہے یہ نہیں پسند ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا وہ قبول نہیں کی مطلب کی جاتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز درست ہی نہیں ہوتی ہے بغیر. یہ نہیں کہ پسندیدہ نماز نہیں ہے, ہاں پسندیدہ نماز نہیں. جیسے آپ اللہ کے راستے میں کوئی چیز دیتے ہیں, ایک اچھی چیز پسندیدہ, تو وہ اچھا اگر آپ بندہ کوئی چیز دیتے ہیں, ایک بندہ گزارے لائق چیز دیتا ہے, وہ ٹھیک ہے کام چل جاتا ہے, لیکن پسندیدہ صورت نہیں ہے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. حدیث ہے, قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبہ انه سمع ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقبل صلاۃ من احدث, اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی جو بے وضو ہو گیا, حتیٰ یتوضا, یہاں تک کہ وہ وضو کرے. مطلب یہ کہ وضو کرنا چاہیے پھر نماز پڑھنی چاہیے. قال رجل من حضرموت علاقے کا ایک بندہ تھا, اس نے کہا مل حدث, یہ حدث کیا ہوتا ہے؟ تو احدث کا معنی لفظی معنی تو نیا کام کرنا, لیکن وہ نیا کام کون سا ہے؟ وہ بے وضو کے لیے استعمال ہوتا تھا وہاں پہ, لیکن وہ چونکہ باہر کا بندہ ہے نا, تو اس لفظ کا استعمال کیسے ہے اس کو نہیں سمجھ آیا, تو اس نے جو ہے نا وہ پوچھ لیا. تو انہوں نے کہا مل حدث یا ابا ہریرہ, اس نے کہا ابو ہریرہ نے کہا فساؤن او زراتن. اب اس کا کیا ترجمہ ہے؟ فساؤن کا معنی اردو میں ترجمہ کرتے ہیں پھوسی, اور زراتن کا ترجمہ کرتے ہیں پاد, یعنی جس میں پوں یا پاؤں ہو, وہ مراد ہے. انہوں نے کھول کے بیان کر دیا, تینوں ان گال نہیں سمجھ آتی پہ. بھائی بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ بولنے میں اچھی نہیں لگتی ہیں نا, اچھا نہیں سمجھا جاتا, حالانکہ حقیقت ہے, سارے ہی کرتے ہیں, حقیقت ہے نا. اگر بھائی مسئلہ بن جائے اس کا تو پھر بندہ دوائی لیتا ہے جا کے, حکیم صاحب بھی میرا مسئلہ بن گیا, ہوا کا مسئلہ بن گیا. تو بہرحال اس کو جب یہ, لیکن اچھی بات چیزیں ہیں ٹھیک ہے, لیکن اچھا نہیں ہوتا کہ بندہ جناب ان کو اس انداز میں. اب بندہ کسی کو بولے ہاں تیری ماں دا قسم کتے ہوئے,
ٹھیک ہے، تو اچھا نہیں ہے نا، حالانکہ ہے وہ قسم خامد ہے وہ، لیکن یہ کہا جائے آپ کے والد کدھر ہیں، آپ کے ابو کدھر ہیں، تو بہرحال اس کو نہیں بات سمجھ آئی، اور نہ سمجھ آئے تو کھول کے بتا دو بھائی، تو انہوں نے کہا فصاحٌ و ذراتٌ، انہیں کہا ہوں سمجھ آ گئی ہے، چلو۔ وضو کی فضیلت کا بیان، اب یہ میں باب کہہ رہا تھا، اب نیچے جو حدیث لے کر آئے ہیں اس میں جو ہے نا میں بلکہ بتاتا ہوں، بل غر المحجلون من آثار الوضوء، وضو کی فضیلت کا بیان۔ ابھی فضیلت کے بارے میں حدیث تو بہت تھیں، لیکن یہاں پہ وہ نہیں لکھ رہا ہے جس میں واضح فضیلت لکھی ہوئی ہے کہ یہ کام کرنے سے یہ اتنے جو ہے نا وہ فائدہ ہوتا ہے، اور یہاں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب آپ یہ وضو دھوتے ہو تو اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتا ہے، وہ ساری حدیث نہیں لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ آگے باب فضل الوضوء کے ساتھ آگے والغر المحجلون من آثار الوضوء، یہ کہہ دیا کہ وہ پیشانیاں جو روشن ہوں گی، المحجلون، اور اعضاء جو روشن ہوں گے، من آثار الوضوء، وضو کے آثار کی وجہ سے، اس بات کا بیان۔ اب اس کی جو حدیث ہیں وہ لے کر آ گئے کہ اس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوگا، ہاں، اب یہ جو فائدہ ہوگا تو یہ ضمناً جو ہے نا وہ فضیلت پہ دلالت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ حاشیہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کوئی خاص بات انہوں نے نہیں لکھی ہوئی، چلیں۔ وہ نا اصل میں میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ وہ فضیلت کے بارے میں اور بھی حدیث ہیں، آپ نے ہے نا حدیث گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس طرح کی حدیث ہیں اور کتابوں میں، وہ یہاں پہ امام بخاری نہیں لے کر آئے، اور مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ امام بخاری کی شرائط پہ نہیں ہے اس، ہاں جی ہاں جی، تو بہرحال اور کئی احادیث ہیں وہ ان کو نہیں لے کر آ رہے ہیں، صرف اسی کو لے کر آ رہے ہیں، اس لیے لگتا ہے کہ وہ امام بخاری کی شرائط پہ نہیں تھی۔ اور ایک چیز کو والغر المحجلون، حالانکہ وضو کی فضیلت ہے نا، پورے وضو کی فضیلت ہے، تو یہاں پہ ایک جو جز ہے، یعنی چہرہ اور جو ہاتھ ہیں، چہرہ اور ہاتھ جو ہیں، تو ان کے کیا کہتے ہیں روشن ہونے پر جو حدیث دلالت کر رہی ہے وہ یہاں پہ لے کر آ گئے، تو جزوی طور پہ جب یہ ایک چیز یہاں پہ ثابت ہوگی تو یہ دلیل پھر آگے لے رہے ہیں کلی طور پہ پورے وضو پہ، کہ جو پورا وضو ہے وہ آپ کے لیے مفید ہے۔ چلیں، ان نعیم المجمری قال رقیت مع ابی ہریرہ علی ظہر المسجد، مسجد کی چھت پہ میں چڑھا ابو ہریرہ کے ساتھ، تو فتوضا، انہوں نے وضو کیا، اور انہوں نے کہا انی سمعت رسول اللہ، لوگوں کو دکھا رہے ہوں گے نا، اگر اوپر چڑھ کے بندہ وضو کرتا ہے، اگر لوگ مجمع بیٹھا ہوا ہے تو بلند چیز پہ چڑھیں گے نا، انہوں نے کہا انی سمعت رسول اللہ یقول، میں نے سنا اللہ کے نبی صاحب فرما رہے تھے ان امتی یدعون یوم القیامت، میری امت کو بلایا جائے گا قیامت کے دن، غرا محجلین، چہرے ان کے روشن ہوں گے، غر کی جمع ہے، اور محجلین، اور جو اعضاء ہیں وہ بھی روشن ہوں گے، من آثار الوضوء، وضو کے آثار کی وجہ سے، فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ، جو طاقت رکھتا ہے تم میں سے کہ وہ لمبا کرے اپنی چمک کو، فلیفعل، چاہیے کہ وہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے چمک بڑھانی ہے تو پھر وہ چمک بڑھائے اور وہ زیادہ کیا کہتے ہیں وضو کریں، یعنی جہاں جہاں تک دھونا ہے اس کو اور دھوئے، اور یہ جو امام کیا کہتے ہیں امام بخاری کہہ رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ یہی اس کا مطلب سمجھے تھے، اس لیے وہ خود جب وضو کرتے تھے تو کیا کرتے تھے، اپنے جو اعضاء ہیں ان کو زیادہ دھوتے تھے وہ، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ اپنے جو بازو ہیں وہ کندھوں تک دھوتے تھے، اور پاؤں جو ہیں وہ بھی گھٹنوں سے اوپر تک شاید، تو کسی نے گھٹنے کہہ رہا ہوں ٹخنوں سے اوپر تک، تو کسی نے جب یہ کویسچن کیا ان سے بھی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں یہ اپنا جو چمک ہے اس کو بڑھانے کے لیے میں کر رہا ہوں۔ چلیں، آدمی وضو نہ کرے شک سے حتیٰ یتوضا، یہاں تک حتیٰ یستیقن، یہاں تک کہ اس کو یقین ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے ایک بندے کو میں بے وضو ہو گیا ہوں تو پھر اس کو وضو جو ہے نا وہ کرنا چاہیے،
یہ نہیں ہے کہ شک پڑ گیا اور شک کی وجہ سے جناب بندہ بار بار جو ہے وہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے. چلیں. اور یہ جو ہے نا یہ جو کیفیت ہے یہ پرسنل ہے, ہر بندے کو پتہ ہے اپنا کیا کہتے ہیں, ہاں جی, کہ بھی میرا وضو ٹوٹا ہے یا میرا وضو نہیں ٹوٹا. فی الحال تو میرا خیال ابھی تک سائنسدانوں نے کوئی آلہ ایجاد نہیں کیا. ہاں جی, جو بندہ ساتھ لگا الارم بول پہ کہ بھائی ہاں جی ہوں وضو ٹوٹ گیا ہے. تو یہ انسان اپنی ذاتی کیفیت خود ہی اس کو پتہ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر اس کو لگ رہا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تو پھر ٹھیک ہے, اور ایسے خام خواہ کہ بھائی پتہ نہیں ٹوٹیا کہ نہیں ٹوٹیا, لگتا ٹوٹ گیا نہیں لگتا ٹوٹیا, تو پھر جناب آپ جو ہے وہ کیا کرو, آپ وضو نہ کرو, بس جاری رکھو, نماز پڑھو. عن عباد بن تمیم عن عمہ انہ شکا الی رسول اللہ الرجل, انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی کو ایک بندے نے شکایت کی, الرجل الذی یخیل الیہ, جس کو خیال گزرتا تھا کہ انہ یجد الشیء فی الصلاۃ, کہ نماز میں وہ کوئی چیز پاتا ہے. انہوں نے کہا مجھے بار بار خیال آتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا, ہن میں کی کروں. آپ نے کہا لا ینفتل او لا ینصرف, وہ نہیں پھرے گا, یا لا ینفتل او لا ینصرف, نہ وہ پھرے, دونوں کا معنی ایک ہی ہے. حتی یسمع صوتا او یجد ریحا, یہاں تک کہ وہ آواز سن لے یا کہ بو پا لے, مطلب اس کو یقین ہو جائے کہ میرا وضو جو ہے وہ ٹوٹا ہے, تو پھر وہ کریں. چلیں. وضو میں تخفیف کا بیان, ہلکا وضو کرنے کا بیان. تو دونوں آپشن ہی ہیں, ہلکا وضو بھی آپ کر سکتے ہیں, اور آگے امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کر رہے ہیں, باب اسباغ الوضو, یہاں نیچے ہی آ رہا ہے وہ مکمل وضو کو مکمل کرنے کا بیان. تو ہلکا وضو کیا ہے؟ ہلکا وضو یہ ہے کہ آپ ایک ایک دفعہ اعضاء کو دھو لیں, دو دفعہ آپ دھو لیں. ٹھیک ہے, دونوں آپشن آپ کے پاس ہیں. بعض نے یہ تفریق کی ہوئی ہے, انہوں نے یہ کہا ہوا ہے جو ہمارے علماء کرام ہیں کہ یہ جو ہلکا وضو ہے یہ اگر آپ وضو پر وضو کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ہلکا وضو کرنا چاہیے. وضو پر وضو کر رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ باوضو ہیں لیکن آپ کہتے ہیں چلو وضو کر لو, گرمی ہے نا, وضو تو ہے لیکن اب کہ چلو یار وضو کر لو, تو پھر آپ ہلکا وضو جو ہے نا وہ کر لینا چاہیے. یا پانی کم ہے پھر ظاہر بات ہے بندہ مجبوری ہلکا وضو ہی کرے گا. سارا پانی آپ جناب لگا دیں چہرہ اور ہاتھ دھونے پہ, پاؤں آپ کے خشک رہ جائیں تو پھر کیا کریں گے؟ سمجھ آئیے؟ ہاں جی. ایک اور صورت بھی بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر پاک رہنے کے لیے وضو کرنا ہے, نماز نہیں پڑھنی, پھر آپ ہلکا وضو کر لیں, اور اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہو تو پھر آپ پورا وضو کر لیں. تو بہرحال بعض جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تخفیف کا ذکر آتا ہے اور اسباغ کا محل الگ ہے اور تخفیف کا الگ ہے, اور تخفیف کی جو صورتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. چلیں. اللہ کے نبی نام سو گئے حتی نفخ, یہاں تک کہ آپ خراٹے مارنے لگے. پھونک مارنا ایسے ہی ہوتا ہے نفخ, نفخ. اچھا, ثم صلی, نفخ ادھر نفع لکھا ہوگا پر آگے میں کہ لفظ ٹھیک ہے, یہ پیچھے ادھر غلط ہے. ثم صلی, پھر آپ نے نماز پڑھی. وربما قال, اور بس اوقات سفیان نے یعنی راوی نے بیان کیا کہ اس سجا آپ لیٹ گئے حتی نفخ, یہ لفظ بیان کی. جب حدیث بیان کی تو بس اوقات یہ بھی کہا ثم قام فصلی, پھر آپ کھڑے ہوئے پھر آپ نے نماز پڑھی. ایک اور سند سے جب یہ حدیث آتی ہے تو اس میں یہ ہے ثم حدثنا ابی سفیان مرۃ بعد مرۃ, کئی دفعہ بیان کیا عن عمرو عن قریب عن ابن عباس. اس سند سے جب یہ حدیث بیان کی, پچھلے کون سی سند ہے؟ پچھلی بھی یہی ہے, اور پچھلے بھی یہی ہے نا. ہاں جی. تو یہ کہا کہ بتو عبداللہ بن عباس سے مروی ہے, ایک اور مطلب ہے, ایک اور سند سے نہیں, مرتن بعد مرتن, یعنی کئی دفعہ انہوں نے یہ حدیث ایسے بیان کی کہ بتو عند خالتی میمونۃ لیلۃ, میں نے رات گزاری اپنی خالہ میمونہ کے پاس. فقام النبی من اللیل, اللہ کے نبی کھڑے ہوئے رات کو. فلما کان فی بعض اللیل, جب رات کا بعض حصہ ہوا, اب آگے اس کی تفصیل ہے.
قام رسول اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، فتوضا من شن معلق، آپ نے وضو کیا ایک مشکیزے سے جو کہ لٹکا ہوا تھا، وضوءا خفیفا، ہلکا وضو، یخفف امر و یقلل، امر اس کو ہلکا بتا رہے تھے اور کم بتا رہے تھے کہ آپ نے ہلکا وضو کیا۔ تو ہلکا وضو کیا ہوگا؟ ہلکا وضو یہی ہوگا نا کہ بھئی آپ 3 دفعہ نہیں دھو رہے ہو اعضاء کو، 2 دفعہ دھو رہے ہو، 1 دفعہ دھو رہے ہو، یہی ہے نا؟ ہاں جی۔ بہرحال انہوں نے لگتا تو ایسے جو ہلکا وضو کیا اور ہلکا بتا رہے تھے اور کم بتا رہے تھے، مطلب دونوں کا معنی مترادف ہے، لیکن بعد نے کہا نہیں فرق ہے۔ یخفف آپ تخفیف کر رہے تھے اور کم کر رہے تھے۔ تخفیف کا مطلب ہے آپ نے زیادہ ملا نہیں ہے۔ یہ نمبر 8 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، بھائی میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ ساتھ ساتھ حاشیہ میں دیکھتا ہوں میں، اور جو اہم بات ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بھی دیکھ لیا کریں۔ یہ لکھا ہوا ابن منیر نے کہا یخفف ای لا یکسر الدلک، وہ جو ملنا ہے نا اس کو وہ زیادہ نہیں کرتے تھے۔ وہ یقلل ای لا یزید ولا مرات، ایک دفعہ سے زیادہ پر وہ اضافہ نہیں کر رہے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تخفیف الگ ہے، تخفیف کا تعلق دلک کے ساتھ ہے کہ آپ نے زیادہ ملا نہیں ہے، اور تقلیل کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ مراتن کے ساتھ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ دھویا، زیادہ دفعہ دھویا نہیں۔ یہ بعد نے یہ فرق بیان کیا ہوا ہے۔ وقام یصلی، آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے، فتوضأت نحو مما توضأ، میں نے وضو کیا آپ کے وضو جیسا، ثم جئت، میں آیا، فقمت، یہ ساری بائیں طرف کھڑا ہو گیا، وربما قال سفیان عن شمالی، یسار کا لفظ بولا یا بسا ہوا شمال کا لفظ بولا، فحولنی، آپ نے مجھے پھیرا، فجعلنی یمین، مجھے دائیں طرف کیا، ثم صلی ما شاء اللہ، پھر آپ نے نماز پڑھی جو اللہ نے چاہا، ثم سجا، پھر آپ لیٹ گیا، فنام، آپ سو گئے، حتی نفخ، یہاں تک کہ آپ خراٹے لینے لگے، ثم اتاہ المنادی، پھر اعلان کرنے والا یعنی اذان دینے والا بندہ آیا، فآذن بالصلاۃ، اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو فقام معه الى الصلاۃ فصلى ولم يتوضا، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے نماز کی طرف، آپ نے نماز پڑھی، ولم يتوضا، اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ ہم نے عمر سے کہا، 1 منٹ کویسچن کا میں ابھی جواب دیتا ہوں، ہم نے عمر سے کہا ان ناسا یقولون، لوگ کہتے ہیں، یعنی حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان رسول اللہ تنام عینہ ولا ینام قلبہ، کہ اللہ کے جو نبی ہیں آپ کی آنکھ سوتی ہے اور آپ کا دل سوتا نہیں ہے۔ کیا یہ جو بات ہے کہ آپ سو گئے اور آپ نے خراٹے لیے، یہ بات یہاں سے لی گئی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی جو ہیں آپ نے وضو نہیں کیا، آپ جو ہے وہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ سو رہی تھیں لیکن دل نہیں سو رہا تھا؟ عمر نے کہا یس، عمر نے کہا ہاں، میں نے سنا عبید بن عمیر سے، وہ کہہ رہے تھے روی الانبیاء وحی، انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتی ہے، تو خواب میں بھی وہی آتی ہے، اگر دل جاگ نہیں رہا ہوگا تو وہی کیسے لے گا وہ؟ تو اس لیے دل کا جاگنا، اور جب دل جو ہے وہ جاگ رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو کنٹرول ہے وہ جسم کے اوپر کنٹرول بھی ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، آپ اٹھے اور آپ نے وضو نہیں کیا، یہ وہ بات کر رہے ہیں۔ ثم قرأ، پھر انہوں نے وہ آیت پڑھی کہ انبیاء کا جو خواب ہے وہی کیسے ہے، وہ یہ آیت ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں دیکھ رہا ہوں نیند میں کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اور پھر وہ سارا واقعہ۔ ہاں جی، اب پوچھیں جی کیا بات ہے؟ تو وہی اچھا، وہ بات تو نیچے آ گئی ہے نا، ہاں جی، اس لیے میں نے کہا مجھے بات پوری کر لینے دیں۔ چلیں، باب اسباغ الوضوء، وضو کو مکمل کرنے کا بیان۔ اوپر لکھا ہوا اسباغ کا معنی اتمام ہے، والاتساع، وسعت اور تکمیل، وضو کی تکمیل کا بیان۔ ابن عمر نے کہا اسباغ الوضوء، وضو کو مکمل کرنا، الانقاء، صاف کرنا ہے۔ تو یہ انہوں نے نا یہ جو معنی بیان کیا یہ لازم معنی ہے۔ اسباغ کا کیا مطلب ہے؟ وہ اسباغ کا مطلب، اسباغ کی تفسیر حدیث کے اندر آتی ہے کہ بھئی اسباغ کا مطلب ہے کہ 3 دفعہ آپ نے دھویا، اور جب بندہ 3 دفعہ دھوتا ہے تو وہ جگہ صاف ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہاں جی، تو اس لیے جو ہے نا وہ اسباغ جب آپ کریں گے 3 دفعہ دھوئیں گے تو کیا ہوگا؟ انقاء ہوگا، صفائی ہوگی۔ تو جو چیز لازم ہے اس کے ساتھ انہوں نے معنی بیان کر دیا کہ اسباغ الوضوء کا مطلب الانقاء، صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
بل اوپر دیکھ لیں تھوڑا سا لکھا ہوا انہوں نے بھی، تفسیر الشیء بلازمی اذ الاتمام یستلزم الانقاء، کہ یہاں پہ جو تفسیر امام بخاری کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر کا قول پیش کر کے، یہ تفسیر باللازم ہے، کیونکہ اتمام جو ہے اسباغ یہ انقاء کو مستلزم ہے، یعنی آپ جب 3 دفعہ دھوئیں گے تو جگہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گی۔ اور یہ عام دھونے کی بات کریں، یہ ہم دھوتے ہیں، ہاں جی، یہ وہ نہیں ہے کہ جو الی چڑھی ہوئی ہے جناب کدی منہ دھوتا ہی نہیں، پائیا گڈاں لگیاں نے ہوتے ہوئے چوکھا دھونا پینا ہے۔ ہاں جی، وہی میں کہنا، کوئی اور مسئلہ پھر آپ دھو سکتے ہیں، یہ عام دھونے کی بات ہے۔ چلو قریب نے سنا اسامہ بن زید سے، وہ کہہ رہے تھے دفع رسول اللہ من عرفہ، اللہ کے نبی لوٹے عرفہ سے، دفع کا معنی کیا ہے؟ لوٹنا، حتی اذا کان بالشعب، یہاں تک کہ ایک گھاٹی میں تھے راستے میں، تو نزل آپ اترے، فبالا آپ نے پیشاب کیا، پھر آپ نے وضو کیا اور آپ نے مکمل وضو نہیں کیا، ولم یسبغ الوضوء، اور آپ نے وضو میں اسباغ نہیں کیا، مکمل وضو نہیں کیا۔ یہ مکمل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جناب ادھا منہ دھوتا ادھا چھڑ دیتا، وہی میں دوبارہ بات کر رہا ہوں، اسباغ نہیں کیا مطلب یہ ہے کہ 3 دفعہ نہیں دھویا، 3 دفعہ نہیں دھویا، آپ نے ایک ہی دفعہ وضو کر لیا۔ میں نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، یا الصلاۃ، آپ نماز کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ کے نبی یہاں پہ، یا الصلاۃ ہاں ہونا یہاں پہ نماز ہوگی، ہاں، تو آپ نے کہا الصلاۃ و امامہ کا، نماز تیرے سامنے ہے، یعنی آگے چل کے جو ہے نا وہ ہم نماز پڑھیں گے، ابھی نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فراقبہ، پھر آپ سوار ہوئے۔ اچھا، یہاں سے میرا خیال ہے مجھے یہ بات لگتی ہے، یہ جنہوں نے فرق کیا ہے نا اسباغ اور تخفیف میں، تو اگر آپ نے ہلکا وضو کرنا ہے تو تب کریں گے جب آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ اللہ کے نبی نے یہاں پہ نماز نہیں نا پڑھی، آنے وضو کیا آپ نے نماز نہیں پڑھی، تو میرا خیال یہاں سے وہ لیتے ہیں فراقبہ۔ بہرحال میں نے کوئی شروحات وغیرہ نہیں پڑھی، تو آپ اس پہ پڑھ لیں۔ ہاں جی، صحیح بخاری صحیح مسلم پہ جو شروحات لکھی ہوئی ہیں، جامع ترمذی پہ، تو ان کا مطالعہ کریں، ان میں وہ ساری چیزوں کو پھر تفصیلاً جو ہے نا بڑی شروحات ہیں ان میں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ فلما جاء مزدلفہ، جب آپ مزدلفہ آئے، نازل آپ اترے، فتوضا آپ نے وضو کیا، فاسبغ الوضوء، اب مکمل وضو کیا۔ میں دوبارہ بول رہا ہوں، جب میں نے یہ پڑھا تھا نا تو مجھے آج اب بھی یاد ہے، جب میں نے پہلے ابتدا میں یہ چیز پڑھی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میں نے کہا پورا وضو نے کیا، پورا وضو کیا، تو یار پورا وضو کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ ہاں، ادھورا وضو تو ہوتا نہیں ہے، یہ میرے ذہن میں بات آتی تھی، اس لیے فاسبغ الوضوء، وضو مکمل کیا، یعنی وضو میں اسباغ کیا، یعنی اعضاء کو 3 دفعہ دھویا۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ ثم اقیمت الصلاۃ، پھر نماز کی اقامت کری گئی، وصلی المغرب، آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، نماز کھڑی کی گئی، آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، ثم ناخ کل انسان بحیرہ، پھر آدمی نے اپنا اونٹ بٹھایا اپنے جگہ میں، ثم اقیمت العشاء، پھر عشاء کی نماز کی اقامت کہے گی، کھڑا کیا گیا، فصلی، نماز کو آپ نے نماز پڑھی، ولم یصلی بینہما، اور دونوں کے درمیان میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ حج میں آپ دیکھیں گے کہ جب لوگ عرفات سے واپس جاتے ہیں مزدلفہ میں، پھر وہاں پہ رات کو نمازیں پڑھتے ہیں، پھر صبح کو وہاں سے آگے مینا میں جاتے ہیں، اور ساری تفصیلات وہاں پہ دیکھ لیں گے۔ باب سے متعلقہ جو بات ہے وہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، برل ٹھیک ہے۔ ہم نے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ باب سے کیا مناسبت ہے، امام بخاری نے جو باب قائم کیا وہ کیا ہے، اس میں آیا کوئی بیسک اختلاف ہے یا کہ نہیں ہے۔ چلیں جی، 13 دانہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ من غرفۃ واحدۃ، ایک چلو سے، ایک چلو پانی لیا اور ساتھ دوسرا ہاتھ ملا کے جناب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں چہرہ دھو لیا، ایک چلو لیا، اور دوسرا جو ہے نا ہاتھ دھو لیا، دوسرا بازو دھو لیا ایک چلو لے کر، تو ٹھیک ہے۔ آپ اسراف فی الماء سے بچنے کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں۔ پڑھیں جی۔ اور مطلب یہ کہ اتنا پانی کافی ہے، 1 کلو پانی کافی ہے، اس سے ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، انہوں نے وضو کیا، فغسل وجہہ، اپنا چہرہ دھویا، واخذ غرفۃ من ماء، پانی کا 1 چلو لیا، فتمضمض بہا، اس کے ساتھ کل کی، واستنشق، اور ناک بھی جھاڑا۔
سمجھ آ رہی ہے؟ ایک چلو کے ساتھ کلی بھی کی اور ناک بھی جڑا. ثم اخذ غرفة من ماء، پھر ایک چلو لیا، فجعل بها هكذا، پھر ایسے کیا، اضافہ الى يده الاخرى، اس کو دوسرے ہاتھ کے ساتھ ملایا، دوسرے ہاتھ کی طرف، فغسل بها وجهه، پھر اس کے ساتھ اپنا چہرہ دھویا. ایک چلو پانی لے کر دونوں ہاتھ ملا کے چہرے پہ مطلب ماریں گے اور چہرہ دھوئیں گے. ثم اخذ غرفة من ماء، پھر پانی کا ایک چلو لیا، فغسل بها يده اليمنى، دائیں ہاتھ دھویا. ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، بائیں ہاتھ دھویا. ثم مسح براسه، پہ سر کا مسح کیا. ثم اخذ غرفة من ماء، پانی کا ایک چلو لیا، فرش على رجل اليمنى، اور دائیں پاؤں پہ چھڑکا، دائیں پاؤں کو دھویا. وہ چھڑکنا مطلب ایسے ہے نا کہ ہاتھ چلو لے کر آپ پاؤں کے اوپر پھینکیں گے اور پھر اس کو مل لیں گے تو سارا پاؤں گیلا ہو جائے گا. تو اس لیے رشا کا لفظ یہاں پہ بول دیا ہے کہ بندہ دائیں چلو لے گا نا، ہاں جی، تو اس کو پاؤں کے اوپر پھینک دے گا. نہیں گل سمجھ آتی بھی ٹوٹی تھلے جا کے تو پانی لے کے کر لو، بات سمجھ آ جائے گی. حتیٰ غسلا، یہاں تک اس کو دھویا. ثم اخذ غرفة اخرى، پھر دوسرا چلو لیا، فغسل بها، اس کے ساتھ دھویا، یعنی رجل الیسریٰ، بائیں پاؤں کو. ثم قال، پھر انہوں نے کہا ہکذا رأیت رسول اللہ یتوضأ، پھر کہا ایسے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا وضو کرتے تھے. چلیں، ہر حال میں تسمیہ کا بیان عند الوقاء، اور جماع کے وقت بھی. تو مطلب یہ ہے کہ جب اب نیچے حدیث لے کر آ گئے عند الوقاء والی کہ اس وقت جو ہے نا وہ بسم اللہ جب بندہ پڑھے گا تو وضو پر بدرجہ اولا جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ پڑھے گا. ہاں جی، یہ لکھا ہوا ہے خصہ للاہتمام لأنہ مما امر فیہ بالصمت، کہ یہ جماع کا ذکر کیوں کر دیا، حالانکہ یہاں پہ خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ یہاں پہ یہ لکھ رہے ہیں کہ جب یہاں پہ خاموش رہنے کا حکم ہے تو بسم اللہ پڑھنے کا کہا جا رہا ہے، تو یا بسم اللہ وضو میں تو کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، تو وہاں پہ بدرجہ اولا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ کہہ رہے ہیں. بہرحال یہ کہاں پہ حکم ہے اس کا نہیں مجھے پتہ کہ بھئی اس کی دلیل جو ہے وہ کدھر لکھی ہوئی ہے. چلیں جی، یہ او بھائی نہیں ہے، وہی تو وہ کہہ رہا ہوں نا. وہ کہہ رہے ہیں یہ کتاب والے جو مطلب ہے حاشیہ لگانے والے ہیں کہ عند الوقاء، امام بخاری بالخصوص اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ نیچے جو حدیث لے کر آ رہے ہیں وہ بھی عند الوقاء کے متعلق ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اس کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ جب یہاں پہ آپ بسم اللہ جو ہے وہ پڑھیں گے تو وضو پر بدرجہ اولا پڑھیں گے، اور وہ ان کا استنباط اس طرح ہے، یہ وہ محشی کہہ رہے ہیں حاشیہ لگانے والے، کہ جو جماع ہے وہاں پہ خاموشی کا حکم ہے، لیکن وہاں بھی کہا گیا کہ بسم اللہ پڑھنا ہے، اپنے پہلے بسم اللہ کو پڑھ لینا ہے، بسم اللہ پڑھ لینی ہے. تو ایسی جگہ جہاں پہ خاموشی ہو لیکن بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے، تو یہاں پہ تو وضو میں تو خاموشی کا ہے ہی نہیں، تو وہاں پہ بدرجہ اولا بسم اللہ پڑھیں گے. یہ ان کا جو ہے نا وہ استدلال ہے. چلیں، ان قریب بن ابن عباس یبلغ به النبی، قریب عبداللہ بن عباس سے بیان کرتے ہیں، وہ یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کی ہے. آپ نے فرمایا لو ان احدکم اذا اتى اہلہ، اگر تم میں سے کوئی جب اپنے گھر والوں کے پاس آتا ہے، قال، وہ کہتا ہے بسم اللہ، یہ لفظ کہتا ہے آگے والے یہ سارے، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو دور رکھ اس چیز سے جو تو نے ہمیں دی ہے، ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے. فقضی بینہما ولد، پھر ان کے درمیان جو اولاد ہے، قضیہ اس کا فیصلہ کیا گیا، اولاد ہوئی، تو لم یضرہ، شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. تو بہرحال باب سے متعلقہ یہ بات ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان، یہ تسمیہ پڑھ رہا ہے، تو جب یہاں پہ تسمیہ پڑھا جائے گا تو علی کل حال، ٹھیک ہے، تو وضو پر جو ہے نا وہ تسمیہ بدرجہ اولا جو ہے وہ پڑھا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. تو انہوں نے ایک اہم بات ہے کہ شیطان نقصان نہیں پہنچائے گا. کس طرح کا نقصان ہے؟ تو یہ آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں.
حاشیے میں یعنی لا یکون علیہ سلطان ببرکت اسمی، اللہ کے نام کی برکت سے شیطان کو اس پر غلبہ نہیں ہوگا، بل یکون من الذین قال تعالی فی حقیم، اور وہ بچہ ان میں سے ہوگا اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں کہا ان عبادی، میرے بعض بندے وہ ہیں، لیس لک علیہم سلطان، تجھے ان پر غلبہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، کہتے ہیں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان نقصان نہیں دے گا، وَيَحْتَمِلُ، اور یہ بھی احتمال ہے ان یؤخذ خاصا بنسبت الی الضرر البدنی، کہ کوئی بدنی نقصان نہیں پہنچائے گا، بمعنی ان شیطان لا يتخبط، شیطان اس کو پاگل نہیں کر سکتا، ولا يداخل بما يضر عقله او بدنه، ہاں کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کی عقل کا نقصان ہو یا بدن کا وہ نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں وہ الاقرب، یہ معنی لینا زیادہ قریبی ہے۔ آگے اسی کی بحث ہے، ٹھیک ہے، آگے وہ بات ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ چلیں، خلا کے وقت وہ کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے، خلا کے پاس جہاں خالی جگہ ہے نا، جہاں پہ بندہ جا کے پیشاب کرتا ہے، بظاہر بات خالی جگہ میں کرے گا نا، لوگ اوپن ایریا میں جاتے تھے، اب پھر وہاں سے جناب بیت الخلاء کا لفظ ساتھ لگ گیا، اور گھروں میں جو جگہ اس کے لیے بھی وہ لفظ بولا جانے لگ پڑا۔ ادروائز خلا کہتے تھے باہر جو خالی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ جا کے لوگ کام کرتے تھے وہ۔ چلیں، جب خلا میں داخل ہونے لگتے تو کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے۔ تو یہ کلمات جو ہیں وہ کہنے چاہیے۔ اب کتاب الوضو کے اندر یا استنجا کے مسئلے لے کر آ گیا ہوں، تو اس کی توجہ یہ کی جاتی ہے کہ وضو کے ساتھ عموماً استنجا بھی ہوتا ہے، لوگ پیشاب شو بھی کرتے ہیں، تو اس لیے امام بخاری نے کیا کیا، وضو کے مسائل کے ضمن میں اس کو لے کر آ گئے کہ جب بندہ وضو کرنے لگتا ہے تو کیا کرتا ہے۔ ایک بندہ مسجد میں جاتا ہے، کرنا وضو ہے، باما ٹونگتا ہے، پھر جناب واش روم میں بڑھ جاتا جا کے، پھر واپس آتا ہے، تو وہ جو مطلب ہے جو چیز اس کے ساتھ منسلک ہے عملاً اس کو یہاں پہ جناب اکٹھا کر دیا۔ عموماً تو محدثین وہ کیا کرتے ہیں، کتاب الوضو الگ اور استنجا جو ہے نا وہ الگ اس کو لے کر آتے ہیں۔ چلیں، ہاں وہ سند آگے الفاظ کی بات ہے کہ بھئی ایک اور سند سے جب یہ حدیث ہے تابع ابن ارارۃ عن شعبۃ وقال غندر عن شعبۃ اذا اتى الخلاء وقال موسى عن حماد اذا دخل، بعد میں اذا دخل ہے، اور وقال سعید بن زید حدثنا عبد العزیز اذا اراد ان يدخل، تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب اوپر جہاں پہ اذا داخل آ گیا یا عطا آ گیا تو وہاں پہ ارادہ جب داخل ہونے لگے، ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ داخل ہو جائے۔ ہاں جی، واش روم میں بیٹھ کے دعاؤں پڑھنا اونچی اونچی، نالے لوٹے جب پانی کھولو نالے دعاؤں شروع کر لو۔ چلیں جی، پانی رکھنا خلا کے پاس، مطلب یہ کہ جہاں پیشاب وغیرہ کرنا ہے تو وہاں پہ پانی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رکھ سکتے ہیں، بلکہ اس دور میں تو وہ لوگ جو باہر جاتے تھے جناب پانی نہیں استعمال کرتے تھے، وہ پتھر شتر مٹی استعمال کرتے تھے، اور یہاں بھی ایسی صورتحال ہے، لیکن یہ چیز زیادہ بہتر ہے کہ پانی استعمال کیا جائے آج کل کے دور میں، بنسبت اس کے جناب کے روڑے استعمال کیے جائیں اکیلے، جیسا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نا کچھ چیزیں بھائی فطرتی ہوتی ہیں اور وقتی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو ان کی وقتی مجبوری تھی، پانی اتنا نہیں تھا اور باہر جا کے پیشاب کرے، وہاں پانی کا بندوبست بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل جناب گھروں میں اور وہاں پہ پانی کی سہولت ہے، اور ان کی غذا میں اور ہماری غذا میں بھی فرق ہے۔ وہ جو چیزیں کھاتے تھے آج کل جو ہم چیزیں کھاتے ہیں بھائی، تھوڑا سا غور و فکر کریں آپ کو باتیں سمجھ آ جائیں گی ساری۔ ہاں جی، ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی داخل الخلاء، آپ خلا میں داخل ہوئے، میں نے آپ کے لیے وضوءً پڑھنا ہے، وضو کا پانی رکھا، آپ نے کہا من وضع آدھا، کس نے یہ رکھا ہے، فخبر، آپ کو بتایا گیا جی یہ عبداللہ نے رکھا ہے آپ کے لیے کہ آپ جب نکلیں آپ وضو، آپ نے کہا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو سمجھ دے دین میں، تو آپ نے اس کو دعا دے دی۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے، میرے خیال آپ کو ناشتے کے لیے بلا رہے ہیں وہ۔